الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج سے نماز کے جو اوقات ہیں 5 نمازوں کے، اس کے بارے میں آج ایک حدیث اور اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت سورج کا پہلا کنارے سے مراد ہے پہلی کرن، سورج کی پہلی کرن کے نمودار ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کرن کے نمودار ہونے کے 1-2 منٹ پہلے ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کا جو وقت ہے، جس وقت سورج درمیان آسمان کے آ کر مغرب کی طرف ڈل جاتا ہے، جس کو ہم زوال کہتے ہیں نا، درمیان آپ سے سب نے فرمایا درمیان آسمان میں آ کر مغرب کی طرف ڈل جاتا ہے، اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت عصر کی نماز تک باقی رہتا ہے۔ عصر کی نماز اس میں کچھ اختلاف ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور درس میں بعد میں بات ہوگی۔ عصر کی نماز کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی جو زردی ہے اس وقت تک رہتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مغرب کا یعنی سورج کا جو آخری کرن ہے، اس کا شارحین نے مطلب یہ لیا ہے کہ جو زردی ہے نا وہاں تک تو وقت ہے بالکل ٹھیک، اس کے بعد اس دن کی نماز ادا ہو جائے گی ہلکی سی کراہت کے ساتھ۔ اس دن کی یہ پہلے دن کی کوئی قضا ہوگی تو وہ زردی آنے کے بعد اس کو ادا نہیں کرتا۔ مغرب کی نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق کے ختم ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لے کے آدھی رات تک وقت باقی رہتا ہے۔ اب پہلی بات تو فجر کا وقت تو آپ کو سمجھ آ گیا، دوسری بات ظہر کا وقت بھی سمجھ آ گیا، عصر کا میں نے کہا پھر تفصیل ہو جائے گی۔ یہ جو شفق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے لیے معمولی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ شفق کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی ائمہ کرام، وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی طرف ایک سرخی باقی رہتی ہے، ایک سرخی باقی، اور وہ سرخی تقریباً 1 گھنٹہ باقی رہتی ہے۔ تو جب وہ سرخی ختم ہو جائے اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، یہ ائمہ کرام کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سرخی کے ختم ہونے کے بعد ایک سفیدی بھی باقی رہتی ہے، اور وہ بعد میں تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہوتی ہے، تو گویا 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ جب سرخی کے بعد سفیدی بھی ختم ہو جائے تب کیا ہوگا؟ مغرب کا وقت ختم ہوگا۔ تو باقی ائمہ نے کہا کہ سرخی کے ختم ہونے تک، امام ابو حنیفہ نے کہا سرخی کے بعد سفیدی کے، تو باقی ائمہ کے مطابق 1 گھنٹہ، امام ابو حنیفہ کے مطابق 1.5 گھنٹہ۔ لیکن اگلی بات وضاحت ضرورت ہے، امام ابو حنیفہ کا دوسرا قول بھی موجود ہے اور وہ باقی ائمہ کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرخی کے غائب ہونے تک ہی شب کا وقت رہتا ہے، سفیدی کا اس میں دخل۔ تو یہ دوسرا قول باقی ائمہ کے ساتھ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں، خاص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی باقی ائمہ کے ساتھ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سرخی کے غائب ہونے تک شفق کا وقت ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا دوسرا قول اور ان کے شاگردوں کا بھی قول اور باقی ائمہ کا قول سارا ملا لیا جائے تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ مغرب کا وقت سرخی کے غائب ہونے تک ہی رہتا ہے، سفیدی کا دخل نہیں ہے، اور وہ 1 گھنٹے تک ہے۔
لیکن چونکہ درمیان میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے سفیدی کا، اس لیے عشاء کا جو وقت ہے نا وہ سفیدی کے بھی ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ عشاء کا وقت سرخی ختم ہونے کے بعد، ہاں وہ سفیدی کے بھی ختم ہونے کے جب صحیح اندھیرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے، بعض اور حدیثوں میں بھی آدھی رات آیا ہے، بعض احادیث میں آیا ہے کہ صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے۔ اب یہ دو قسم کی روایات ہوگی، تو شارحین نے کہا کہ آدھی رات تک اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لینا تو بغیر کراہت کے اس کی نماز ہو جائے گی، اور آدھی رات کے بعد صبح صادق، کیونکہ صبح صادق کا وقت تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس سے صبح صادق سے پتہ چل گیا کہ یہ فجر کا وقت ہے، تو جو آدھی رات کے بعد صبح صادق تک جو ہے نا وہ پڑھے گا نا تو نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ادا ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ نماز آدھی رات سے پہلے پڑھ لی جائے، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ باجماعت پڑھ لی جائے۔ اب آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نمازوں کے اوقات بنائے ہیں۔ صبح بندہ اٹھے سب سے پہلے اللہ کو یاد کرے، صبح بندہ اٹھے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کو کیا کرے؟ یاد کرے، پھر قرآن کی تلاوت کرے، ناشتہ نوشتہ، پھر دکان، کھیتی باڑی، دفتر، جو بھی کام کاج ہے۔ سورج 12 بجے کے بعد ڈل کے، بعض وقت 12 بجے سے پہلے بھی ڈل جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا لمبا وقفہ رکھا ہے صبح اور زور کے وقت۔ کیوں؟ یہ زیادہ تر کام کاج کا وقت ہوتا ہے، تو صبح اور زور کے درمیان وقفہ کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ زور کی نماز کے بعد جب عصر کی بات آئی نا تو کہا کہ عصر کی نماز پڑھو، یہ مغرب سے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، اور یہ کام کاج کا جو تقریباً اینڈ ہوتا ہے نا، اخیر ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہیں کام کاج کے آخر میں پھنس کے نماز نہ بھول جانا، آپ پھر اللہ نے یاد کرنا ہے۔ نماز سے پہلے بھی، صبح فجر سے پہلے بھی یاد کر لے، سورج ڈل گیا پھر بھی یاد کر لے، اب کام کا اخیر وقت آیا پھر بھی اللہ کو یاد، اور پھر جب سورج غروب ہو گیا ہے، اب شام کا ابتدا ہے، اب پھر آ جا، پھر اللہ کو یاد کر، پھر کھانا شانا کھا، کوئی اور کام شام ہے، بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا، اب سونے کا وقت آیا نا عشاء کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد، تو کہا سونے سے پہلے پھر اللہ کو یاد کر کے سو جا، تو اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر، سورج ڈل گیا پھر اللہ کو یاد کر، تیرے کام کا اخیر وقت آ گیا پھر اللہ کو یاد کر، مغرب ہو گئی، شام کی ابتدا، پھر اللہ کو یاد کر، سونے سے پہلے پھر اللہ کو یاد کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق